اور پھر مطالبہ کروں گا کہ سید امین القادری سید نہیں ہے، چیلنج کرتا ہوں شرعی ثبوت پیش کر دو۔ اور سب سے پہلے امین القادری صاحب نے اپنے آپ کے سید ہونے کا اعلان کیا ہے، اس لیے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ دلیل پیش کریں، ثبوت پیش کریں۔ تو آپ الٹا کام کر رہے ہیں، آپ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ثبوت تو ان سے مانگنا چاہیے، ثابت کر دے کہ وہ سید ہیں تو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطیب ہے امین القادری۔ یہ اپنے نام سے پہلے سید لگاتے ہیں، سید لکھتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ سید ہیں، سادات خاندان سے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خاندان سے ہیں، ان کے اولاد میں سے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بریلی مذہب کے خطیب امین القادری سید نہیں ہیں، اور یہ بات بریلی مذہب کے علماء نے ہی خود لکھی ہے، تحریر کی ہے، جیسا کہ کلک رضا ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس سلسلے میں کچھ دنوں پہلے ہم نے بھی ایک ویڈیو بنائی جس کا تھمبنیل یہ ہے، اور اس میں کلک رضا کے حوالے سے یہ بتایا کہ امین القادری سید نہیں ہے، نقل سید ہے۔ میرے اس ویڈیو کے جواب میں بریلی مذہب کے ایک یوٹیوبر ہیں مولوی اسرار قادری، امین القادری، یہ بھی قادری وہ بھی قادری، تو قادری بھکتی میں آ کر کے مجھ پر برس گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امین القادری اوریجنل اصلی سید ہیں، ڈپلیکیٹ نہیں ہیں۔ اور امتیاز پلاموی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نقلی سید ہیں، اصلی سید نہیں ہیں، اس سلسلے میں اس کے پاس یعنی میرے پاس ثبوت شرعی کیا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا کہ تمام مسلک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں اور اس کے سید نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی ثبوت شرعی نہیں ہے تو اسے سید ہی مانا جائے گا۔ یہ باتیں کہیں، اور اس کے علاوہ مجھ پر الزام، چیلنج کی باتیں اور بہت ساری باتیں کہیں، جس کا جواب میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دیا ہے، جس کا تھمبنیل یہ ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں مولوی اسرار قادری کے ایک پوائنٹ کا جواب دیا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی ویڈیو کے جواب میں۔ اس ویڈیو میں میرے ویڈیو کا جواب دینے کی تو کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، بہت اچھل کود کر رہے تھے بیچارے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے ویڈیو میں زور دیا ہے اس بات پر کہ میرا جو اصل مطالبہ ہے وہ یہ کہ امتیاز پلاموی نے یہ کہا ہے کہ امین القادری سید نہیں ہے، اس سلسلے میں ثبوت شرعی پیش کرے ورنہ میں ان کی پول کھول دوں گا وغیرہ ذالک۔ اور اس کے علاوہ جب میں نے تاج الشریعہ کے حوالے سے باتیں کہی تو اس کے دفاع کرنے کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سارے حکایتیں نقل کر دی ہیں، اور اس کے بعد پھر چیلنج کیا ہے کہ ایک بھی ایسا حوالہ دکھا دو کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے شریعت کے خلاف کوئی بات کہی ہو، چیلنج دیتا ہوں وغیرہ ذالک۔ ان تمام باتوں کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ مولوی اسرار قادری صاحب نے نسب کے علاوہ جتنی بھی باتیں کہی ہیں ان تمام باتوں کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا، اپنے اسی چینل پر دوں گا انشاءاللہ، آپ نہ گھبرائیں، لیکن اس ویڈیو میں نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، اس لیے کہ بہت سارے احباب کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا، ان کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہے کہ ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے افادہ عام نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی ویڈیو کو ہم دیکھیں، اس لیے ویڈیو کو مختصر کیا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جتنی باتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے مستقل ایک ویڈیو کی ضرورت ہے، اس لیے میں ان تمام باتوں کا جواب ایک ہی ویڈیو میں نہیں دوں گا بلکہ ہر پوائنٹ کا جواب انشاءاللہ الگ الگ ویڈیو میں دوں گا۔ لیکن مولوی اسرار قادری صاحب کی ضد ہے، ان کا کہنا ہے کہ امین القادری سید نہیں ہے، اس سلسلے میں ثبوت شرعی پیش کرے، تو اس ویڈیو میں اسی کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، بقیہ تمام باتوں کا جواب انشاءاللہ مستقل الگ الگ ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اب سنیں، آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ امین القادری سید نہیں ہے، اس سلسلے میں ثبوت شرعی کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے تمام مسلک کا نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت شرعی نہیں ہے تو سید ہی مانا جائے گا۔ آپ نے باتیں تو کہی لیکن جب حوالہ پیش کرنے کی باری آتی ہے آپ حوالہ گول کر دیتے ہیں، کسی ایک مسلک کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، نیٹ پر موجود ہے، اس کا اسکین یہ ہے، یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے دونوں ویڈیو میں سے کسی بھی ویڈیو میں اپنی بات پر جواب نہیں دیا، آپ نے اسکین نہیں لگایا۔
چلیے آپ نے جن کتابوں کے حوالے دینے کی بات کہی ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہاں سے حوالے دیں گے، لیکن آپ اسی تناظر میں اس بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے خلاف یعنی سید نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، تو اسے سید ہی مانا جائے گا۔ یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ آپ کے شہر میں کوئی نیا شخص آ جائے جس کے خاندان اور نسب کے سلسلے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہے، اور وہ شخص دعویٰ کرتا کہ وہ سید ہے، اس کے سید نہ ہونے کا شرعی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کو سید ہی ماننا پڑے گا۔ اب اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اور صحیح بول رہا ہے تو صحیح بول رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ ہی کے محلے میں رہ رہا ہو اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صدیوں سے یہاں پر بسے ہوئے ہیں، آپ کئی سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ جان رہے ہیں کہ وہ فلاں آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ سید ہے، اتنے سالوں سے آج تک نہیں سنا گیا، نہیں معلوم ہوا کہ اس کا خاندان سید ہے، اس کے باپ کی طرف سے، دادا کی طرف سے جو اس کی بانسولی ہوتی ہے، شجرہ نسب ہوتا ہے، ان تمام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سید نہیں ہے، لیکن ایسے میں کوئی آدمی سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ کیا یہاں پر بھی آنکھ بند کر کے ان کو سید مان لیا جائے گا؟ نہیں جناب، کیونکہ وہ شخص آپ کے پاس موجود ہے، اس کا خاندان موجود ہے، اور اس کے خاندان کے بارے میں پہلے سے بات معلوم ہے کہ وہ سید نہیں ہے۔ اب ایسا شخص دعویٰ کرتا ہے تو یہ خلاف اصل دعویٰ کر رہا ہے، گویا کہ ایک نئی چیز کا یہ مدعی ہو گیا، نئی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں جو سید ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ذمے ہے ثبوت پیش کرنا کہ تم سید ہو، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے۔ آپ یہ اصول جانتے ہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انکر، کہ اگر ہر آدمی کو ان کے دعوے کے مطابق سامان دے دیا جائے تو ہر آدمی دوسرے کے مال کے بارے میں دعویٰ کر بیٹھے گا، دوسرے کے خون کے بارے میں دعویٰ کر بیٹھے گا۔ اس لیے اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کر رہا ہے خلاف اصل ہونے کا وہ ثبوت پیش کرے، اور جو انکاری ہے وہ ثبوت پیش نہ کرے بلکہ اس کے ذمہ تو یمین ہے۔ اور امین القادری صاحب کے بارے میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ صدیوں سے ان کا خاندان مالیگاؤں میں آباد ہے، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کے باپ دادا کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا یہ سید ہے، پہلے سے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کہی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی سید ہونے کا اقرار نہیں کیا تھا، اور سب سے پہلے امین القادری صاحب نے اپنے آپ کے سید ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ آپ دلیل پیش کریں، ثبوت پیش کریں کہ آپ سید کب سے بن گئے، کیسے بن گئے، آپ کے پاس کیا کاغذات ہیں۔ پھر انہوں نے جو جعلی کاغذات دکھائے پھر ان کا رد کیا گیا کہ یہ بناوٹی ہے، جعلی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ الٹا کام کر رہے ہیں، آپ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں، ثبوت تو ان سے مانگنا چاہیے۔ ایک مثال سمجھ لیں کہ ہر کوئی مجھے جان رہا ہے کہ میں فلاں مدرسے میں افتاء کا کورس کر رہا ہوں، افتاء کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، اب میں اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ دوں تو ہم سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ تم مفتی ہو، تمہارے پاس سند کیا ہے، تم کاغذ دکھاؤ، کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ بندہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، افتاء پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے۔ لیکن ہر کوئی جان رہا ہے کہ میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، میں نے پڑھائی مکمل نہیں کی ہے، اب کچھ سالوں کے بعد میں یہ دعویٰ کرنے لگوں کہ میں مفتی ہوں، اپنے نام سے پہلے میں مفتی لکھنا شروع کر دوں، تو ہر وہ بندہ جو مجھے جانتا ہے کہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، پوری پڑھائی نہیں کی ہے، لیکن اپنے نام سے پہلے مفتی لکھ رہا ہے، اب ہر کوئی بندہ مجھ سے مفتی ہونے کی سند بھی مانگے گا، اس کا ثبوت بھی مانگے گا، اور میں مفتی ہوں یا نہیں ہوں اس صورت میں مجھے دکھانا ہوگا کہ ہاں میں مفتی ہوں، میرے پاس افتاء کی سند ہے۔ اس لیے آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں پیش کروں، یہ سید نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوتا جب کہ ان کا خاندان جو صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے مشہور و معروف ہوتا کہ ہاں سید ہے۔ اب پھر ہم یہ اعلان کرتے یہ سید نہیں ہے، اب ہمارے ذمہ تھا یہ ثابت کرنا کہ یہ سید نہیں ہے، کہاں سے گڑبڑی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہ
مدعی نہیں ہے، بلکہ مدعی تو امین القادری صاحب ہیں، لہٰذا ان کو پیش کرنا ہوگا، اس لیے آپ ان بھکتی میں پاگل نہ ہوں۔ حدیث پاک فقہاء کرام کا اصول یہ بتا رہا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل پیش کرے، وہ ثبوت شرعی پیش کرے۔ بھائی ہم نافی ہیں، مثبت نہیں ہے، مدعی نہیں ہیں، اور اگر یہ پیش کر دیں، بتا دیں، واضح کر دیں، تسلی ہو جائے، پھر ہمیں ماننے میں دقت کیا ہے؟ نہ انہوں نے میرا قرضہ کھایا ہے، نہ ہم نے ان کا کھایا ہے۔ بھائی بات تو اس لیے ہے کہ وہ سید نہیں ہے، سید کا مقام بہت بڑا مرتبہ ہے، اور نام کمانے کے لیے، آل رسول کو بدنام کرنے کے لیے اپنی نسبت کر رہا ہے، اس لیے ہم تو اس نسبت کی بنا پر بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر وہ ثبوت شرعی پیش کر دیں، یہ ثابت کر دیں کہ وہ سید ہیں، تو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر واقعی ثابت ہو جائے کہ وہ سید ہیں تو ہم اپنے ویڈیو کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات تھوڑی ہے۔ لیکن اب تک جو ثبوت پیش کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ سید نہیں ہے۔ جس دن کلیئر ہو جائے گا اس دن انشاءاللہ ہم بھی اپنے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن چونکہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ وہ سید ہیں، اس لیے ہمارے ویڈیوز پڑے رہیں گے اور اپنی بات پر انشاءاللہ قائم رہوں گا۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، لائک کریں ویڈیو کو اور خوب شیئر کریں تاکہ یہ حقیقت ساری دنیا کو معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔